پردہ دار قسط نمبر 3۔ یونیورسٹی میں آج اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ لیکچر کی بجائے وہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چلو یار باہر چلتے ہیں، ویسے بھی یہاں پرانا میٹیریل رہ گیا ہے، کچھ ماحول بدل جائے گا۔ سمیر اس کا سہارا لیتے ہوئے اٹھا۔ آج وہ نقاب والی لڑکی نہیں آ رہی۔ تابش نے اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ارے بھائی غصہ تھوک دو، سمیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے لو وہ آ گئی، اب تم کوئی ایسی ورثی حرکت مت کر دینا، ویسے بھی وہ ہمارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ سمیر نے اچانک دروازے کی جانب دیکھا۔ مریم آج ایک لیکچر لیٹ آئی تھی۔ مریم کلاس روم کی جانب چلی گئی۔ سمیر ایک کام کر، یہ پیسے اس کے گھر پہنچانے ہیں، کسی لڑکے کو بھیج کر پہنچا دے۔ تابش نے سمیر کو نوٹوں کی گتھی پکڑاتے ہوئے کہا، کیا تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ کل تک اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہے تھے تم، اب کیا ہو گیا ہے اور یہ پیسے کیوں؟ سمیر نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ سمیر، ہم نے غلط کیا، تم صحیح کہہ رہے تھے، وہ ویسی لڑکی نہیں ہے، پلیز اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کی ماں کو دے آنا۔ تابش شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سمیر نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پیسے پکڑ لیے۔ اسے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تابش نے مسکرا کر اسے تھپکی دی، پھر دونوں باہر کی جانب چلے گئے۔ مریم گھر پہنچ چکی تھی۔ مریم بیٹا، کوئی شخص آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میرے لاکھ دھتکارنے کے باوجود وہ جاتے ہوئے یہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دے گیا۔ مریم کی ماں صفیہ نے ڈبے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا، مریم کا والد خراط کی مشینوں پر کام کرتا تھا۔ فیکٹری میں حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے کئی مزدور جاں بحق ہو گئے، جس میں مریم کا باپ بھی شامل تھا۔ ماں کی آنکھوں کی بینائی کم ہوتے ہوئے بالکل ختم ہو گئی۔ سرکاری ہسپتالوں سے کئی دفعہ علاج کروایا مگر ٹھیک نہ ہو سکی تھی۔ مریم کا کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر اس کی حاصل کردہ اسکالرشپ کا نتیجہ تھا، اور باقی کا خرچہ وہ پرائیویٹ دفتر میں پارٹ ٹائم کام کر کے مینج کر رہی تھی۔ مریم باپ کی طرح خوددار تھی، کسی کے احسان کا بوجھ نہ اٹھاتی تھی، جیسے تیسے جتنا تھا اسی میں گزارا ہو رہا تھا۔ مریم نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں 1,00,000 روپے کی گتھی تھی۔ مریم نے کچھ پل کے لیے سوچا اور پھر ڈبہ بند کر کے دراز میں رکھ دیا، پھر کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ لیکچر کے بعد کچھ وقت فری تھا، وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مریم نے اشارے سے سمیر کو بلایا۔ سمیر حیران تھا اور سرپرائز بھی تھا۔ مجھے بلا رہی ہو؟ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ مریم نے تابش کی جانب اشارہ کیا۔ تابش، وہ لڑکی تمہیں بلا رہی ہے۔ سمیر نے اس کی توجہ مریم کی طرف کرواتے ہوئے کہا، جو کہ کینٹین سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ تابش نے اس کی جانب دیکھا۔ مریم بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ تابش نے ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی جانب چل دیا۔ وہ سکارف اوڑھ کر آئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا یہ سکارف اس کے خوبصورت چہرے پر جچ رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ تیار نہ ہوئی تھی کیونکہ سادگی اس کے چہرے پر واضح تھی، مگر اس کی سادگی میں عجب سی کشش تھی۔ وہ پہلی بار سکارف پہن کر آئی تھی۔ تابش پاس ٹھہر کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ تابش نے بات شروع کی۔ آج دوست سے شرط نہیں لگائی، آج یقیناً تم جیت جاتے۔ یہ لو دیکھ لو چہرہ، اور کیا کروں؟ یہ بھی ہٹا دوں؟ مریم نے سکارف کی سوئی نکالتے ہوئے کہا۔ اب کیا کروں؟ تم سے فلرٹ کروں یا تم کرو گے؟ یہی چاہتے ہو تم؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پلیز ایسا مت کرو۔ تابش نظریں چراتے ہوئے بولا، ایسا نہیں تھا تو اپنے جیسے لفنگے ہمارے گھر کیوں بھیجے؟ ہاں، کیوں میری نابینا ماں کو مارا؟ ہم لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، ہے نا؟ وہ اوپر والا تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی دن اس کی لاٹھی برسی تو بچ نہیں پاؤ گے، اور تمہاری اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ مریم نے وہ ڈبہ اس کے سینے پر دے مارا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کسی پر احسان کر دیا ہے؟ یہ تمہارے گناہ کی تلافی ہو گئی؟ جب تم ایسے بے بس ہو جاؤ گے، خدا کی قسم ایک ایک زخم کا حساب لوں گی، اور مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ خدا سے دعا کروں گی وہ دن جلدی آئے۔ یہ کہنے کے بعد مریم وہاں سے چلی گئی۔ تابش شرمندہ تھا، وہ ڈبہ اٹھائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ سمیر ابھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اپنی سوچوں کو کسی اور چیز کی طرف دھکیلتا، مریم کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ مریم کی باتیں اس کے ذہن میں زیر گردش تھی۔